السلام علیکم جی، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آئی ہوپ سبھی ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ یہاں پہ آج بننے لگی ہے فش فرائی۔ تو فش جو ہے نا وہ میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا، اور واش کرنے کے بعد نا اس میں شامل کروں گی پانی تھوڑا سا، اور نا تھوڑا سا سرکہ شامل کر دیں گے تاکہ اس میں سے جو اس کی سمیل سی ہے نا ہلکی سی وہ بھی ختم ہو جائے اچھی طرح۔ ویسے تو نا جب یہ بن کے آتی ہے نا تو اس کو وہ نمک اور اجوائن جو ان کا ہوتا ہے مسالہ سا وہ لگا کے دیتے ہوتے ہیں، لیکن میں نے نا پھر بھی اس کو 10 منٹ کے لیے نا سرکے میں بھگو کے رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا جو باقی کی بھی تھوڑی بہت اس میں سے آ رہی ہے نا اسمیل وہ بھی ختم ہو جائے گی اس سے نا۔ تو بس 10 منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اسی طرح پانی میں، اس کے بعد پھر نا ہم اس کو واش کر لیں گے۔ تو یہاں پہ میں ساتھ میں بنانے لگی تھی املی آلو بخارے کی چٹنی۔ تو آلو بخارا جو ہے نا وہ میں نے تھوڑا زیادہ ہی لیا ہے، املی جو ہے نا وہ میں کم یوز کروں گی تاکہ نا زیادہ کھٹی نہ بنے۔ تو آلو بخارا جو ہے نا یہ میں نے تھوڑے دن پہلے کا لا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کا نا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، بس کلر ہی چینج ہوا ہے، ٹیسٹ وغیرہ جو ہے نا وہ اس کا بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے لا کے رکھا ہوا تھا لیکن بنی نہیں میرے سے، میں نے کہا چلو آج نا فش کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ تو جب میں نے نا فش کو بھگو کے رکھا تھا نا اسی کے ساتھ ہی نا میں نے آلو بخارا اور املی جو ہے نا اس کو بھی بھگو کے رکھ دیا تھا تقریباً 1-2 گھنٹے کے لیے نا، یہ بھی پھر بھیگ گئے تھے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آلو بخارا جو ہے نا وہ اچھی طرح سے پھول جاتا ہے، جب ہم اس کو بناتے ہیں نا اس کی چٹنی تو وہ اچھے سے پھول جاتا ہے اور گٹھلیاں جو ہے نا اس کو چھوڑ دیتا ہے، گٹھلی کے ساتھ سے نا اس کا جو گودا ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے۔ یہاں پہ 1-2 دفعہ نا میں نے اس کا پانی چینج کیا تاکہ مٹی وغیرہ اگر ہونا تو وہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نا 1-2 گلاس ڈال کے اس کو بھگو کے رکھ دیں گے 1-2 گھنٹے کے لیے، پھر نا اچھی بن جاتی ہے چٹنی۔ اچھا یہاں پہ تقریباً 1 ہی گھنٹہ ہوا تھا تو میں نے نا چٹنی کو اوپر پکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ تو میں نے کہا یہ پکتی رہتی ہے اتنی دیر نا میں فش وغیرہ واش کر لیتی ہوں۔ اس کو نا ہم نے اچھی طرح سے واش کر لینا اب، کیونکہ اس میں سرکہ لگا ہوا نا تو ایک دفعہ نا اس کے اوپر پانی بھی بہا لینا۔ ویسے تو میں نے صاف کی تھی لیکن نا اس کے اوپر اب ہم نے نا پانی بہا لینا ہے ساری فش کو نکال کے۔ چنگیر میں ڈال کے نا ادھر رکھ دیتے ہیں تاکہ پانی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے اس کا ڈرین ہو جائے، اور جو باقی کی ہے نا وہ بھی میں نے پھر رکھ دی تھی نکال کے۔ یہاں پہ میں نے لیا ہے لہسن ادرک جو ہے نا وہ میں نے تھوڑا زیادہ ہی لیا اس میں، اور نا ساتھ میں لیمن جوس تھا۔ اس کے بعد نا یہ فش کے جو ہے نا مسالہ، فش مسالہ، مچھلی مسالہ جو ہے یہ میں نے 1 پیکٹ لیا تھا، لیکن اس میں سے نا میں نے ہاف ڈالا تھا کیونکہ یہ کافی زیادہ تھا اس کے اندر نا۔ تو بس 2 چمچ جو ہے نا بڑے والے وہ میں اس میں شامل کروں گی۔ دہی وغیرہ جو ہے نا وہ میں اس میں یوز نہیں کروں گی، صرف لیمن جوس ہے، اور باقی کا جو ہے نا وہ ہم پانی اس میں شامل کریں گے۔ اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے اس میں بیسن کے 2-2.5 چمچ جو ہے نا وہ بیسن کے اس میں ایڈ کریں گے، کیونکہ جو فش ہے نا وہ تقریباً 2 کلو کے قریب ہے، تو اس کے لیے نا 2 چمچ 2.5 چمچ کافی ہیں۔ پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ٹیسٹ کے مطابق، اور ساتھ میں ہے جی ہلدی تھوڑی سی کلر دینے کے لیے۔ اس کے بعد شامل کر دیں گے کٹی ہوئی لال مرچ۔ تو بس ان کو کر لیتے ہیں مکس، اور نا باقی جو ہے نا اگر آپ کے پاس مچھلی مسالہ نہیں ہے نا تو آپ گھر کے جو مسالے ہیں نا وہی شامل کر لیں، ان سے بھی اچھی بن جاتی ہے۔ تو یہ میں نے لیمن جو جوس ہے نا وہ اس میں شامل کر دیا، تقریباً 3 لیمن کا جوس تھا یہ، اور کافی زیادہ لہسن ادرک جو ہے نا وہ بھی زیادہ کوانٹٹی میں ہے، اس کو بھی کر لیتے ہیں مکس، تھوڑا تھوڑا نا پانی شامل کر کے نا ہم اس کا بیٹر سا بنا لیں گے۔ مسالے جو ہے نا وہ میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کیے تھے، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریں، بس ضرورت کے مطابق نا اس میں پانی شامل کریں۔ اور میں نے نا اس کو زیادہ پتلا نہیں کیا تھا کیونکہ فش پہ لگانا ہے نا، تو پھر اس کو رکھنا بھی تھا، تو وہ نا پھر فش کا جو اپنا وہ ہوتا ہے نا پانی تھوڑا بہت وہ بھی نکل آتا ہے، تو وہ بہت ہی پتلا سا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر نہیں لگتا۔ تو بس اس کو اسی طرح سے نا اچھی طرح اوپر لگا دیں گے مچھلی کے۔ ہاتھوں کی مدد سے نا اچھی طرح اس کا مساج کر دیں، لیکن اس کے جو کانٹے ہیں نا وہ بہت چبھ رہے تھے، گلوز وغیرہ پہن کے نا آپ پھر کریں۔ تو میں نے تو اسی طرح سے کر دیا تھا اس کو نا میرینیٹ۔ سردیاں شروع ہو گئی ہیں اور سردیوں میں نا اسی طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ بہت اچھی لگتی ہیں کھانے میں۔
بچوں کو فلو ہوا تھا تو پھر میں نے نا ہسبینڈ کو کہا کہ لے کے آئیں فش۔ ویسے تو یہ ہوتا تھا کہ میں جب جاتی تھی نا امی کی طرف تو میری امی مجھے اتنی زیادہ لے کے دیتی ہوتی تھی تو وہ میں پھر نہ بناتی رہتی تھی، لیکن اب تو خیر امی نہیں ہے، لیکن ان کی یادیں ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ کر کے دیتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نا آہستہ آہستہ پھر پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہماری ماں جو ہے نا وہ ہمارے لیے کرتی تھی۔ تو بس جی یہاں پہ یادیں ہی رہ گئی ہیں اور کچھ نہیں رہا۔ تو مچھلی کو میں نے مسالہ جو ہے وہ لگا لیا ہے، اس کو اب رکھ دیتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے تاکہ اچھی طرح سے نا یہ میرینیٹ ہو جائے۔ اس کے بعد جی آ جاتے ہیں چٹنی کی طرف۔ اس کو 1-2 والا آ گیا تھا تو میں نے نا اتار کے رکھ دی تھی ٹھنڈی ہونے کے لیے۔ اب اس کو نا ہاتھوں کی مدد سے نا اچھی طرح سے مسل کے اس کا جو گودا وغیرہ نا وہ اتار لیں اور گٹھلیاں جو ہے نا وہ ہم علیحدہ کر لیں گے اس کی نا۔ اس کا پلپ جو ہے نا وہ میں نے علیحدہ کر لیا اور گٹھلیاں جو ہے نا وہ علیحدہ ہو گئی ہیں۔ اس میں بھی نا پانی شامل کر کے نا تو اس کو بھی نا اچھی طرح سے صاف کر لیں گے اور باقی کی جو گٹھلیاں وہ ویسٹ ہو گئیں۔ اس کے بعد جس میں ہم ڈالیں گے زیرہ، کٹی ہوئی لال مرچ اور نمک، اور 1 جو بڑا چمچ ہے نا وہ ہم اس میں شامل کریں گے چینی کا۔ املی جو ہے نا وہ میں نے کم ڈالی تھی اور آلو بخارا زیادہ ڈالا تھا، اس سے یہ ہوا کہ یہ نا زیادہ کھٹاس میں نہیں آئی، زیادہ کھٹی نہیں ہوئی، تو بس یہ اچھی بن گئی تھی اسی طرح نا۔ اب اس کو نا تھوڑا سا پکا لیں گے جتنا کہ ہمیں نا یہ گاڑھا چاہیے، تو بس اپنی مرضی کے مطابق اس کو نا پکا لیں تھوڑا سا۔ اور یہاں پہ گیس جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا تھا کہ کم ہو رہی ہے، تو میں نے کہا چلو ساتھ ہی نا پہلے روٹیاں بنا لیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ گیس چلی جائے اور روٹی جو ہے نا وہ ہماری رہ جائے۔ تو یہاں پہ چھوٹے چولہے پہ میں بنا رہی تھی روٹی، بڑے چولہے پہ نا بالکل بھی آنچ نہیں لگ رہی تھی، جو چھوٹا ہے نا اس کی ذرا تیز تھی۔ تو روٹیاں جو ہے وہ ساری بن گئی ہے اور یہاں پہ میں نے اب چڑھا دیا کڑھائی۔ آئل جو ہے وہ میں نے کافی زیادہ اس میں ڈالا ہے تاکہ اچھی طرح نا ڈپ ہو جائے فش اس میں، اور یہاں پہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے لگ گیا ہے ساری فش کو۔ اور چٹنی جو ہے نا وہ بھی بن گئی ہے، ہاف جو ہے نا وہ میں نے پلیٹ میں نکالی تھی، میں نے کہا یہ نا تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو باقی کی جو ہے نا وہ بوٹل میں ڈال دیں گے۔ اچھا ہماری نا کڑھائی پہ نہ جائیے گا، اس کا نا ایک جو کنڈا ہے نا سائڈ سے پکڑنے والا وہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن نا یہ بہت اچھی ہے تو اس وجہ سے نا پھر میں اسی میں جو چیزیں فرائی کرنے والی ہوتی ہیں نا وہ میں اسی میں ہی کرتی ہوں فرائی۔ 5 منٹ جو ہے نا میں نے ایک سائڈ کو فرائی کیا ہے اور اب نا اس کی سائڈ چینج کی ہے، تو 5 منٹ ہی دوسری سائڈ پہ ہم فرائی کر لیں گے اس کو، کلر جو ہے نا وہ بھی اچھا آ جائے گا اور اچھی طرح سے نا کوک بھی ہو جائے گی۔ پہلے جو ہے نا وہ 3 پیس نکل گئے ہیں، اب یہ دوبارہ سے میں نے 2 ڈالے تھے تو یہ بھی ہو گئے ہیں فرائی۔ کیونکہ بچے نا بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو میں ساتھ ساتھ ہی نا پھر نکال کے دیتی جا رہی تھی ان کو نا، سارے بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھانے، تو بس جو جو فرائی ہوتا جا رہا تھا پیس میں وہ نکال کے نا ساتھ ہی گرم دیتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھیں جی کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے۔ اچھا کچھ بھی فرائی کرتے وقت نا اس کی سائڈ جو ہے نا دوسری سائڈ پہ ٹرن کیا کریں، کیونکہ جس سائڈ پہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا اگر اس سائڈ پہ ٹرن کریں نا تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آئل جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ہی گر جاتا ہے گرم، تو میں نا اب کوشش کرتی ہوں کہ اس کو نا دوسری سائڈ پہ ٹرن کروں، کیونکہ میرے سے نا 2-3 دفعہ ایسے ہو گیا کہ میرے اوپر نا کافی زیادہ آئل گر گیا ہے، چھینٹے جو ہے نا وہ کافی بری طرح سے پھر نا وہ نشان چھوڑتے ہیں، تو آپ لوگ بھی نا کوشش کیا کریں کہ اس کو نا دوسری سائڈ پہ ٹرن کیا کریں تاکہ اگر آئل وغیرہ گرے بھی نا تو دوسری سائڈ پہ گرے۔ تو فش جو ہے نا وہ بہت ہی مزے کی بنی تھی، آپ لوگ بھی ضرور بنا کے دیکھیے گا، جو مچھلی مسالہ نا اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا تھا اس کا، ویسے تو میں گھر کے ہی یوز کرتی تھی مسالے، لیکن اس دفعہ نا میں نے بازار کا مسالہ جو ہے وہ یوز کیا تو اچھا اس کا ٹیسٹ آیا تھا۔ تو
عام جو استعمال کے مسالے ہیں نا ان سے بھی نا صحیح بن جاتی ہے، کیونکہ میں پہلے نا انہیں مسالوں سے بناتی تھی، جو بھی گھر میں موجود ہے نا مسالے آپ ان سے بھی بنا سکتے ہیں۔ بس ویڈیو جو ہے نا وہ میری یہیں تک ہی تھی، تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور جو میرے چینل پہ نیو ہے نا تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، تاکہ میں آپ کے لیے نا اچھی ویڈیو بنا سکوں۔ ویڈیو کا اینڈ کریں گے یہیں پہ، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔